جی ناظرین، پوری حکومت کی جو معاشی پالیسی کی ویژن ہے اس کو سامنے رکھا ہے، اور 73 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، جو ایک منجن بیچا جاتا تھا، اس کو تبدیل کرنے کی طرف کم از کم ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مزمل اسلم خان صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اور بہت سارے جو تجزیے آ رہے تھے کہ اتنا معیشت بیٹھ گئی، تباہ ہو گئی، اس وقت بھی یہ بہت ساری ڈسپیشنیٹلی فیکٹ فگرز کے ساتھ بتا رہے تھے کہ نہیں جناب، یہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں اور معیشت کی سمت ادھر جا رہی ہے، اور اب انٹرنیشنلی جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ ان کے جتنے تجزیے تھے اس کے انتہائی قریب تر ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، کراچی سے معروف کاروباری شخصیت ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ۔ مزمل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا کس چیز پہ یہ بلیف تھا، فیتھ تھا کہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں اور واقعی صحیح ہوگی، انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ارشد بھائی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو کنیکٹ ود انفارمیشن۔ ہمارے جو انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل کلاس ہے، بیوروکریٹس کی جو کلاس ہے، اور جو میڈیا کے جو ہم نے سو کالڈ ان کو ماہر معاشیات اور یہ ایک ٹیگ دے دیا، ضرور ماہر ہے، بٹ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ کنیکٹ ود دی انفارمیشن آن دا گراؤنڈ کے ڈیلی بیسس پہ۔ ڈرائنگ روم اینالسٹ، ڈرائنگ روم، میرا تعلق اسٹاک مارکیٹ سے، میں ایک مارکیٹ اکانومسٹ ہوں، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دن رات دیکھتا ہے کہ یہ کمپنی کے پروفٹس کہاں جا رہے ہیں، اس کمپنی کے پرابلمس کیا ہیں۔ تو ہم نے جو ہے یہ 6-8 مہینے پہلے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ ملک میں فرٹیلائزر کی آف ٹیک بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیوں کے پروفٹس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جو عام آدمی ہے اس کی اویلیبلٹی کتنی ہے۔ آپ فون کر کے پہلے بلاتے تھے، لوگ جو ہے نا لائن سے مل جاتے تھے آپ کو، اب وہ کہتا تھا 4 دن بعد میں ٹائم دوں گا، ابھی میں یہاں پھنسا ہوں۔ تو یہ گورنمنٹ نے جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کووڈ تھا نا، وہ واقعے میں جو ہے نا اٹس اے نیو نارمل فار پاکستان۔ اس نے پاکستان کی تقدیر بدل دی پکڑ کے، اور اس میں جو ہے کچھ جسے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نے سٹارٹ کیا اللہ توکل سے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں کھلا پلا سکتے لوگوں کو، صرف کھلانے پلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ہے ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ باقی اگر جس کی زندگی موت یہ وہ، تو NCOC کے تھرو ایک انفارم بیسڈ انہوں نے جو ہے کووڈ میں جو ہے چیزیں کھولنا شروع کر دی۔ پوری دنیا جو ہے اس بلیو میں تھی کہ نہیں، پہلے لوگوں کی زندگی، آپ کی اپوزیشن میں بلاول بھٹو ہیں اور 10 لوگ تھے، شاہد خاقان عباسی، جن کا آپ کہتے تھے بھاڑ میں جائے، زندگیاں بچائیں، اور آج جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی۔ تو ہم انفارمیشن سے کنیکٹ تھے، ہم ٹرینڈ دیکھ رہے تھے، اور وہ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے جو ہے میرا بلیف 7-8 مہینے پہلے بن گیا تھا کہ ہم 5% کے قریب گروتھ ہٹ کر دیں گے۔ اور اب 5% ہوگی، حکومت تو 3.94% کہہ رہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ شاید 30 جون تک کچھ مزید بہتر ہوں گے نمبرز۔ حکومت اس لیے کیونکہ وہ انڈر پریشر، کیونکہ حکومت نے جب سٹارٹ کیا تھا سال 2.1% سے کیا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بتاؤں بات کہ جو ہماری بدقسمتی کی ہے، ایوری ڈے انفارمیشن از چینجنگ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے 24 گھنٹے میں ایک لیول پہ ہماری صحت یا موڈ نہیں رہتی، اٹ سوئنگس، کسی نے آپ کو ہنسا دیا، آپ کا موڈ اچھا ہو گیا۔ تو ہماری جو حکومت جو ہے، اور جو جن کی میں بات کر رہا ہوں، دے ڈونٹ اپ گریڈ دیر فورکاسٹ یا پروجیکشن ود دی انفارمیشن، وہ اسٹک کر جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو وی نیڈ ٹو چینج دس۔ JP مارگن کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے وہ حوصلہ افزا ہے حکومت پاکستان کے لیے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 4 پوائنٹ۔ ایک تو GDP کی بات تو بہت ہو گئی نا، اس کے علاوہ اس نے JP مارگن نے یہ بولا ہے کہ پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کی شرح اس سال 10.5%، وہ 7.3%۔ اس سے جو بڑی بات اس نے بولی کہ پاکستان کا جو قرضے کا تناسب GDP کے حساب سے وہ اس سال گرا ہے اور اگلے سال مزید گرے گا، 87% سے اس سال 85 اور اگلے سال 83% پہ۔ تو جو ایک بلا وجہ کا ٹی وی پہ جو ہم سنتے تھے یہ حکومت قرضے لے رہی ہے، اس کی ڈیٹ ری پیئنگ کیپیسٹی بڑھ گئی۔ اور آخری چیز جو خسارہ جس پہ ہر وقت بات ہوتی تھی، اس سال 7.1% اور اگلے سال 5.9%۔ تو ہر اینگل سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی شوکت ترین صاحب کی بات بتائی نا، ہی از اے بلیسڈ فائنانس منسٹر۔ میں اس پہ آتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل میں بھی اس پہ بات کرنی ہے۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جو معاشی میریکل وہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ اس کے کافی ناقد رہے تھے اور بڑے اوپنلی پبلکلی آپ کہتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایون پینڈیمک میں بھی آپ نے کئی دفعہ کہا کہ سمت صحیح ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سمت صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں پالیسی میکنگ میں، یا جیسے شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم باٹمز اپ اپروچ سے جا رہی ہے، پہلے دن سے تھی، یا شوکت ترین صاحب آ کے یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یا پرائم منسٹر صاحب کی ویژن پہلے دن سے اسی طرح تھی؟
मेरा अपना ख्याल है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के हुकूमत में जब आई थी तो कंडीशन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। 35 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था आपका, करंट अकाउंट $19 बिलियन डेफिसिट था और बजट डेफिसिट भी अनबिलीवेबल था। अब उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसका इलाज करना शुरू किया। उसकी वजह से उन्होंने अपने रुपये को, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू था, उसको अंडर वैल्यू किया, डिवैल्यूएशन किया। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेती, लेकिन उन्होंने लिए। उन्होंने लोगों की स्पेंडिंग रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और उसमें किसी हद तक वो कामयाब हो गए। पहले 2 साल नेगेटिव ग्रोथ या मामूली ग्रोथ की तरफ रहे, तकलीफ उनको बहुत हुई, लोगों ने नाराजगी का भी इजहार किया, उसकी वजह से बेरोजगारी भी हुई। लेकिन जाहिर बात है, जब भी आप किसी भी चीज़ का इलाज करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरे हालात अच्छे नहीं है, तो उसका फ़ायदा होता है। और लोग, हम भले आईएमएफ को कुछ भी कहें, आईएमएफ जब आपको पैसा देता है तो आपको डिसिप्लिन भी करता है। तो आपने ये 2 साल मुश्किल निकाले और इसके साथ साथ सीधा ही आप टेक ऑफ की तरफ चले गए। कोविड के साथ आपकी सिचुएशन जो बेहतर हुई है वो सिर्फ आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से। फिर आपने एक हाउसिंग पॉलिसी दी, उसके साथ साथ आपने टेक्सटाइल के लिए पॉलिसी दी, इसके साथ आपने टूरिज्म के लिए किया, उसके साथ साथ आपने एग्रीकल्चर को एक बड़ा बेनिफिट दिया, जो कि जीआईडीसी की सूरत में 400 रुपए पर बैग कम हुए, सेल टैक्स कम करके 200 रुपए की बैग की और प्राइस नीचे की, उसके साथ साथ क्रॉप की प्राइस उनको अच्छी मिली और ये सारी चीजें लोगों के बाइंग पावर को बढ़ाना शुरू किया। आपके एग्रीकल्चरिस्ट को अच्छा पैसा मिला, उनकी मार्केट में डिमांड निकली, उसी की वजह से आपका ऑटो सेक्टर परफॉर्म करने लगा, उसी की वजह से आपका टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म करने लगा। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो पाकिस्तान में कभी होते नहीं थे, जैसे हम सेल टैक्स रिफंड, हर बिजनेसमैन रोता था, अब आपको कोई नहीं मिलेगा ये कहता हुआ कि मुझे सेल टैक्स रिफंड नहीं मिलता। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे रिबेट नहीं मिल रहा, कोई नहीं कहेगा कि मुझे इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुसलसल सबको अंडर प्रेशर में रखा था कि आपको काम करना है, काम करना है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को चेंज किया। मैं ये समझता हूं कि कप्तान का पूरा राइट होता है कि अपनी टीम वो खुद बनाए, कोई अगर उसको समझ में नहीं आ रहा और उसको चेंज करने का पूरा राइट है। और अब हम अभी आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आप यकीन करें, दुनिया की जो सिचुएशन है, शायद पाकिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि $600 का पाम ऑयल आज $1300 पे, $147 का वीट आज $320 पे। इसी तरह आप बाकी प्राइस शुगर की आप उठा के देखें कि कितनी बड़ी है दुनिया में इन्फ्लेशन। इंडिया का लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन का नंबर 6 था, इस साल 10.5 पे पहुंच गया है। हमारा लास्ट ईयर इन्फ्लेशन का नंबर था 10.5 और हम अभी भी 11 के आसपास है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन का इशू सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के साथ है। हमारी गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया, वरना ये इन्फ्लेशन के नंबर बहुत ऊपर जा सकते थे। बिल्कुल ठीक है, मैं उसके इन्होंने बिल्कुल, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं शौकत तरीन साहब ने आज एक बात की थी कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि आपने तबाही कर दी, कर्जा बढ़ा दिया। क्या क्या सवाल है शौकत तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब हमने क्या कर दिया, तबाही मचा दी इन्होंने डेट की। डेट तो आपको पता है कि जिस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, और हमारा फिस्कल डेफिसिट इसलिए हुआ कि हम लोगों ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ उसको हमने रोकने की कोशिश की, इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ाए, एक्सचेंज रेट को बढ़ाया, उसकी वजह से जाहिर है कि आपकी डेट जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, 1500 अरब से चली गई 3000 अरब पे। तो वो डेट तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही था। इस वक्त मार्च एंड में कुछ 38 ट्रिलियन रुपया आपका डेट है टोटल, और उसमें से 25 ट्रिलियन जो है वो लोकल डेट है और तकरीबन 12.5 जो ट्रिलियन है वो फॉरेन डेट है। और ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से सिर्फ 1.7 ट्रिलियन। 38 ट्रिलियन जो था वो पिछले साल 36.4 ट्रिलियन था। उससे पहले 19-20 में जो ये था वो बढ़ा था 3.7 ट्रिलियन। सो इस दफा की जो ग्रोथ है वो पिछले साल की ग्रोथ से आधी है। जी, आपने सुना। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो बॉटम्स अप अप्रोच और ट्रिकल डाउन, ये इकोनॉमिक मॉडल चेंज हो रहा है, इससे फ़र्क पड़ेगा और मुल्की कर्ज़ों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा? देखें, बिल्कुल आएगा। आपने हमेशा, जैसे माजी में क्या होता था कि ये इंपोर्ट करके बाहर से जो है
امپورٹ کرتے تھے, یعنی کہ کسی اور کی پیداوار اس کو گروتھ دیتے تھے اور آپ امپورٹ کر کے آرٹیفیشل نمبر لاتے تھے. اس حکومت نے دے ہیو ڈن اٹ بیسکس کہ جہاں پہ آپ کی پاپولیشن ہے اس کے روزگار کو کریٹ کریں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ کی زراعت کی اس سال جو ہے 2.8% گروتھ آئی ہے اور آپ کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے زراعت کے ساتھ ہے. تو آپ نے ان کو دو آپشن دیے, ایک ساتھ ان کی قیمتیں بڑھا دی ان کی فصل کی, اور دوسرا آپ نے جو ہے ان کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ ہوگی تو ان کی جو ہے پرچیزنگ پاور بڑھی, تو نصف آبادی جو ہے آپ کی خوشحال ہو گئی. اچھا, اب اس میں سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. میں ہمیشہ سے اس چیز کا وہ ہوں, سپورٹر ہوں کہ میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جب جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے, اور پیسے نہ ہونا تو سستی چیز بھی آپ کے لیے ایک خواب ہے. تو آپ کو جو ہے اس اپروچ پہ کام کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے ملک کو اٹھانا چاہ رہے ہیں پیداوار کی طور, تو جب پیداوار اس وقت بڑھے گی جب آپ اس کو قیمت دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو باٹمز اپ اپروچ اور ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے, ٹرکل ڈاؤن اکانومی تو سبسڈی ڈائریکٹ فرٹیلائزر کو جا رہی ہے, ویٹ والوں کو جا رہی ہے, بڑے بڑے جو لوگ ہیں, شوگر انڈسٹری ہم نے دیکھا, آئی پی پیز, پاور, اب یہ ڈائریکٹ سبسڈیز کی طرف حکومت کام کرے گی اور کسان کارڈ ڈائریکٹ سبسڈی فرٹیلائزر کی جائے گی, اس سے فرق پڑے گا چیزوں پہ؟ بالکل پڑے گا, کیونکہ اب یہ جو ہے ان کی اپروچ جو شوکت ترین صاحب کی, میں نے جو ہے سمجھیے کہ 4 سیکٹر پہ جا رہے ہیں. ایک زراعت کی طرف جا رہے ہیں, ایک یہ جا رہے ہیں کیونکہ ہم بیبی بومر, ہماری جو ہے آبادی جو ہے ینگ ہے, تو زیادہ نوجوان جو ہے لیبر فورس میں ایڈ ہو رہے ہیں. اس میں 2 طریقے کے لوگ ہیں, ایک انسکلڈ اور ایک سکلڈ. سکلڈ کے لیے آئی ٹی سیکٹر. مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5 سال میں جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس تھی وہ $800 ملین سے $1 ارب ہوئی تھی. اس دفعہ جو ہے $1 ارب سے $2 ارب ہو گئی 3 سال میں. شوکت ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں میں $5 ارب پہ لے جاؤں گا. اس میں کون, یہ جو ینگ بچے آج کل جن کے پاس, تو وہ یوز ہوں گے. تیسرا, کنسٹرکشن سائٹ میں بھی آپ کی انسکلڈ لیبر, یعنی کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی, اس پہ فوکس کر دیا ہے پرائم منسٹر نے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی 30 جون کے بعد تو ایکسپائر ہو جائے گی, پھر ختم. نہیں, یہ 2023 تک ہے. ابھی تو پلاٹ کی لین دین ختم ہوئی ہے. 2023 تک جو اس سیکٹر میں عمارت بنائے گا, عقیل صاحب بھی اس کو کنفرم کریں گے, اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, تو وہ زیادہ سے زیادہ روزگار دے گا. تو یہ تیسری چیز. اور چوتھی جو سب سے آپ نے بھی چلائی ہوئی تھی, شوکت ترین صاحب نے کہا کہ بھائی چھوٹے کاروباریوں کو, چھوٹے دکاندار کو, چھوٹے ایس ایم ای کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, منہ نہیں لگاتے. تو یہ چیز جو ہے اگنور تھی. اب یہ ہمیں کل پتہ لگے گا کہ ان کے لیے کرنے کیا جا رہے ہیں. اگر یہ چیز میں یہ کامیاب ہو گئے تو اب جو ہے نیچے سے جو ہے اوپر والوں کو گروتھ ملے گی. پہلے کیا ہوتا تھا اوپر, ابھی آپ دیکھ لیں ٹرف کی کتنی باتیں ہوتی ہیں. 400 ارب روپے اسٹیٹ بینک نے دیے ٹرف میں, صرف 600 لوگ ہیں. تو اس ملک میں 600 لوگ 400 ارب کا قرضہ اٹھا کے لے گئے, باقی 23 کروڑ کیا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے. اگر اس کا آدھا بھی سب کو تھوڑا تھوڑا 20-20, 10-10, 15-15 لاکھ کا قرضہ مل جائے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو جو ہے روزگار مطلب ڈھونڈنا پڑے گا لوگوں کو ڈبل پیسے دے کر کے بھائی آپ میرے پاس کام کر لیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.